कमाल है भई, नई दुल्हन क्या सारा दिन सोती रहेगी? दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाओ, नाश्ते का टाइम हो रहा है। ऐन दरवाजे के सामने धरी कुर्सी पर बैठी फरीदा चची ने अपनी भारी भरकम गर्दन मोड़कर करीब से गुजरती सोनिया को पैगाम दिया था। उनके अंदाज से साफ पता चल रहा था इन्हें ने जोड़े के नाश्ता करने से ज़्यादा अपने बाथरूम जाने की फ़िक्र थी जो उनके कमरे में था। दिन सर पर चढ़ आया है, पहले ही दिन इतना लेट उठेगी तो सारी ज़िंदगी के लिए आदत पड़ जाएगी। पिछले 15 मिनट से वो दरवाजे के आगे कुर्सी बिछाए उसके खुलने का इंतज़ार कर रही थी। शादी का घर था, इतने मेहमानों में 2 बाथरूम क्या करते थे? एक के आगे सुबह से लंबी लाइन लगी थी और दूसरे के आगे दुल्हन के आने के बाद आम पब्लिक के लिए नो एंट्री का बोर्ड सज गया था। ये खूब कहा तुमने फरीदा, शुरू में जो आदतें बिगड़ जाएं तो फिर सारी उम्र ठीक नहीं होती। अजमत मुमानी में बहुओं की सताई थी, फौरन फरीदा की हाँ में हाँ मिलाई। भाई मेरा तो मशवरा है पहले ही दिन बिल्ली मार देनी चाहिए, वरना फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। छोटे से टीवी लाउंज में बैठी खानदान की बड़ी बूढ़ियों का एक ही नुक्ता पुर इत्तेफाक था। सुन रही हो ना साबरा, कान लगाकर सुनो, कल को बड़ी काम आएगी। माशाल्लाह से तुम भी अब एक अदद बहू वाली हो गई हो। साबरा के घर बहनों भाभीयों का रश लगा था। अकलौते बेटे मुदस्सर की शादी करके कल ही पंजाब से दुल्हन लेकर घर पहुंची थी। वलीमे तक सारे मेहमान वहीं थे। छोटा सा सरकारी फ्लैट पिछले एक हफ्ते से मेहमानों के कहकों से गूंज रहा था। माशाल्लाह से खुद साबरा के सगे सौतेले कुल मिलाकर 10-12 बहन भाई थे और लतीफ़ शोहर का ख़ानदान भी लंबा चौड़ा था। सुबह और रात में 2 वक्त का खाना तैयार करते करते आंखों के आगे तारे नाचने लग जाते। अब भी वो सुबह से उठकर बावर्ची खाने में तीनों लड़कियों सुमेरा, कंवल, सोनिया को साथ लगाकर नाश्ता की तैयारी कर रही थी। अजमत भाभी की बात सुनकर बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। उसने क्या बिल्ली मारनी है? उसका तो नाम ही अब्बा ने साबरा रखा था। शुरू से हर बात पर सब्र कर जाती है। उसे सर से पांव तक पसीने में भीगा देखकर छोटी बहन मुमताज ने टुकड़ा लगाया। भई, उसके सब्र का तो मुझे पता नहीं, पर अब मेरा सब्र अब जवाब दे गया है। साबरा, अब ये दरवाज़ा खुलवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। फरीदा मुमानी का सब्र अब वाकई जवाब दे गया था। अब अगर और कुछ देर उन्हें सब्र करना पड़ जाता तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ जाता। साबरा शर्मिंदा सी दरवाजे के सामने खड़ी सोच रही थी अब किस तरह दरवाज़ा खुलवाए। नाहिद को तो नहीं लेकिन मुदस्सर को तो एहसास होना चाहिए था। तभी अल्लाह ने करम किया, ठीक से ठक से दरवाज़ा खुला और मुदस्सर मियाँ तौलिए से गीले बाल रगड़ते बाहर निकल आए। उसे देखकर चच्चियों मुमानियों के चेहरे ना सिर्फ शरारत से झिलमिला उठे बल्कि एक साथ कई जुबानी जुमले भी उसकी तरफ उछाल दिए गए। भई दुल्हा मियाँ तो बड़े फ्रेश होकर निकले हैं, सारा पानी तो ख़त्म नहीं कर डाला। हमने भी अभी मुंह धोना है, अब नहीं मिलने का पानी। मुझे तो लगता है टैंकर मंगवाना पड़ जाएगा। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। एक बस फरीदा मुमानी थी जिन्होंने आओ देखा न ताओ दरवाज़ा खुलते ही अंदर दौड़ लगा दी थी। खुदा खुदा करके नाश्ता हुआ तो अब सारी वलीमे की तैयारी में लग गईं। सुमेरा अपनी तैयारी छोड़कर पहले भाभी को पार्लर वाली लड़की के पास बिठाने के ख्याल से अंदर आई थी। चलें भाभी, मैं पहले आपको सिद्रा के हवाले कर रहा हूँ। नाहिद नाश्ता कर चुकी थी, अभी से उसकी तैयारी शुरू होनी हुई तो अच्छा था। उसने आराम से बेड पर लेटी नाहिद को उठने का कहकर दरवाजे के पीछे लटका उसका वलीमे का ड्रेस उठाया। वो शोख ऑरेंज कलर की लॉन्ग मैक्सी उसके हाथ में देखकर उठ बैठी। ये कौन पहनेगा? मासूमाना सवाल। आप पहनेंगी और कौन पहनेगा? शॉपर लगाकर सूट बेड पर रखकर अब वो अलमारी से उसका जूता निकालने लगी। ये तो वो सूट ही नहीं है जो मैंने वीडियो कॉल पर ओके किया था। और मेकअप के लिए तुम लोगों ने सिद्रा से बात कर रखी है? मैं तो उससे तैयार नहीं होंगी। इसकी बात सुनते जूता हाथ में लिए स्मेरा को चुप लग गई। घर में आए अभी एक दिन हुआ था और कैसे पटर पटर जवाब दे रही थी। सिद्रा उसकी सहेली थी जो नीचे वाले फ्लैट में घर के अंदर पार्लर चलाती थी। ये बात नाहिद को भी पता थी, तब ही तो उसने सुनते ही इनकार कर दिया था। वो पहले दिन अपने शहर के महंगे पार्लर से तैयार हुई थी। उसका ख्याल था यहाँ भी उन्होंने किसी अच्छे पार्लर की बुकिंग करवा रखी होगी, लेकिन यहाँ तो पार्लर से लेकर जोड़े तक मसला ही मसला था। कल तक उसे वीडियो कॉल पर जो दिखाया जा रहा था वो सब झूठ था। कहाँ है मुदस्सर? बुलाओ उसे।
میں اس سے بات کروں، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ ولیمے کے سوٹ کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ سمیرا سے یوں مخاطب تھی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ وہ جوتا چھوڑ کر بھائی کو بلانے باہر دوڑی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی، تمہیں ہی شوق چڑھا تھا۔ نہیں امی، کبھی کبھی کڑوے سچ کو چھپانے کے لیے تھوڑے جھوٹ کی ملاوٹ کر لینی چاہیے۔ بھگتو اب۔ ساری صورتحال دیکھ کر صابرہ نے بیٹے کو اس کے کہے الفاظ یاد کروائے، جس کی وجہ سے آج یہ سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ آن لائن پسند کرنے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے ذرا شرم نہیں کی۔ جو جوڑا آپ نے بڑے چاؤ سے اس کے لیے خریدا تھا، اس نے میرے منہ پر دے مارا ہے۔ شکر ہے اس وقت ساری لڑکیاں تیار ہونے کے لیے نیچے سدرا کے گھر گئی تھیں، ورنہ تو وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں اندر بلا رہی ہیں میڈم، مدثر کو بلاؤ۔ ایسے جیسے شوہر نہ ہو، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو جس کے کان پکڑوا چاہتی ہو۔ سمیرا اس کا سارا غصہ باہر آ کر بھائی اور ماں پر نکال رہی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اب سوچو کرنا کیا ہے۔ کس طرح اسے سمجھا بجھا کر جوڑا پہننے پر راضی کر لو تو خاندان بھر کے سامنے ہماری عزت رہ جانی ہے، نہیں تو تمہاری ساری چچیاں تائیاں ولیمے کے چاول تو کھائیں گے ہی، ساتھ میں بھر بھر کر ہمیں جوتے بھی لگا کر جائیں گی۔ صابرہ کو آج پہلی بار بیٹے کی وجہ سے اپنی برسوں کی بنائی عزت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جو لڑکی آتے ہی اتنے دھڑلے سے ان کا خریدا ہوا جوڑا پہننے سے انکار کر رہی تھی، سوچو وہ آگے اور کیا کیا کر سکتی تھی۔ اور یہ سب بیٹے کے جھوٹ کی وجہ سے تھا، جس نے پتہ نہیں کیا جھوٹ سچ بول کر رشتہ کروایا تھا۔ میں تو کہتی ہوں آج بھی موقع ہے، اسے سب سچ بتا دے، کہہ دے میں غریب آدمی ہوں، جو کچھ فون پر کہتا تھا وہ جھوٹ تھا۔ آج وہ تمہاری عزت رکھنے کو تمہاری بات مان لیتی ہے تو سمجھ جانا وہ تم سے پیار کرتی ہے، ورنہ پھر انہوں نے تو شروع سے اسے سچ کی ہی نصیحت کی تھی، لیکن وہی زمانے کی ڈگر پر چل پڑا تھا۔ وہ اب بھی اسے سچ کا ہی درس دے رہی تھی۔ بیٹا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اب اسے مزید جھوٹ مت بولنا۔ جا میرا بیٹا، اسے سب سچ سچ کہہ ڈال۔ اسے تیری عزت پیاری ہوگی تو وہ ضرور تیری عزت کو اپنی عزت سمجھے گی۔ امی کی باتیں آج زندگی میں پہلی بار اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ کل تک اس کی سوچ کی اڑان بے سمت اور آوارہ تھی، اور آج ایک ہی رات میں سوچ کتنی بدل گئی تھی۔ وہ جو کل تک لوگوں کے آگے اپنا کمتر سٹیٹس چھپانے کا قائل تھا، آج اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنی بیوی پر اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دے۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ غصے سے بھری اس کی طرف بڑھی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے وہ جوڑا جس کی آن لائن بکنگ ہوئی تھی؟ تم تو کہہ رہے تھے ولیمے کے میک اپ کے لیے ایک بڑے سیلون پر بات ہو چکی ہے، تو پھر سمیرا مجھے سدرا کے گھر کیوں لے جانا چاہتی ہے؟ اس کے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ بولو نا مدثر، تم بول کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، تبھی اس کے زرخیز دماغ میں ایک آئیڈیا فوراً سے کلک کر گیا۔ وہ نہیں، دراصل میں تمہیں بتا کر دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، یہ آخری داؤ تھا جو وہ اب کھیلنے پر جا رہا تھا۔ لگ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر تم تو جانتی ہو ساری چیزوں کے آرڈر تمہارے سامنے دیے تھے میں نے، لیکن اسی دوران مجھے کاروبار میں لاکھوں روپوں کا نقصان ہو گیا۔ یقین مانو سارا کچھ بیچ کر کمپنی کا نقصان پورا کیا ہے۔ گھر کی کئی چیزیں، امی کا زیور، سب کچھ بک گیا۔ میں نے آرڈر کینسل کرا دیے۔ اس کے لہجے کی صفائی کسی بھی بڑے اداکار سے کم نہ تھی۔ وہ اپنا ڈریس، مہنگا پارلر، سب کچھ بھول کر تڑپ اٹھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ گلا تو بنتا تھا، دن کے 24 گھنٹے آن لائن رہنے کے بعد بھی وہ اسے اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ میں تمہیں بتا کر دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، تم شادی کی تیاریوں میں لگی تھی، میں نے سوچا خواہ پریشان ہو جاؤ گی۔ ایمرجنسی میں پھر اسی سوٹ کا انتظام ہو سکا۔ پارلر کی بکنگ بھی کینسل کروانی پڑی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بعد میں سب کچھ لے کر دوں گا۔ تمہارے جو ارمان اس وقت پورے نہیں ہو پائے، انشاءاللہ وہ سارے ارمان میں پورے کروں گا۔ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل لیا تھا، اب وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ کیا جواب دیتی تھی؟ اس کا خریدا سستا سا جوڑا پہن کر اس دن کو خاص بناتی تھی، یا پھر یہ جوڑا اس کے منہ پر مار کر واپسی کی گاڑی پکڑتی تھی؟ یہ اس پر منحصر تھا۔ اس نے دیکھا اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو کر بولی،
بول رہی تھی، میں تم سے خفا ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اکیلے ساری مشکلات کو فیس کرتے رہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے آ لگی تھی۔ پڑھے لکھے آزاد ماحول میں پلنے کے باوجود اس کی رگوں میں کسی نہ کسی پشت میں جا کر مشرق کی اس عورت کا خون دوڑ رہا تھا جو اپنے شوہر کی عزت، اس کی انا کی خاطر جان دے دیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھیلے گئے آخری کارڈ کی کامیابی دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ یا اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مدثر کے پیچھے باہر آ گئی۔ مدثر نے ہاتھ میں اس کا ولیمے کا ڈریس پکڑ رکھا تھا۔ سمیرا بھائی، اپنی بھابھی کو پارلر پر لے جاؤ اور سونو سدرا سے کہنا میری بیوی کو اچھے سے تیار کرے، نہیں تو جو 2000 میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا نا، وہ بھی مار لوں گا۔ مدثر کا ہلکا پھلکا انداز بتا رہا تھا معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو گیا تھا۔ ناہید کے چہرے پر بھی پہلے والی سختی کی جگہ نئی نویلی دلہن والی حیا سمٹ آئی تھی۔ سمیرا بھائی کے کہنے پر اسے سدرا کے پاس لے کر چلی گئی تو وہ کھڑی سوچ رہی تھی، آخر اس لڑکے نے ایسا کیا جادو پھونکا تھا؟ چٹکیوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ خیر ابھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ مہمان تیار ہو کر نیچے لگے شامیانے میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھی کپڑے بدل چکی تھی۔ مدثر کو تیار ہونے کا کہہ کر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ کیا جادو کیا ہے اس پر تم نے؟ تو آتے ہی بلی مار دی۔ ویسے ولیمے کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ قورمہ، زردہ، پلاؤ پر مہمان ٹوٹ پڑے تھے۔ سمیرا سجی سنوری ناہید کو چھوٹے سے اسٹیج پر بٹھا کر مڑی تو مدثر کو کھینچ کر کونے میں لے آئی۔ ناہید کا بدلا ہوا رویہ ابھی تک اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہاں وہ اس کے سامنے تمکنت کے ساتھ جواب دینا اور کہاں پھر اسے ریجیکٹ کیے ہوئے جوڑے کو پہن کر سدرا کے گھر میں خستہ حال کرسی پر صبر کے ساتھ بیٹھ کر میک اپ کروانا۔ اس کا ذہن اس وقت سے اس گھتی کو سلجھانے میں لگا تھا۔ ارے میری پیاری بہن، تم نے ابھی تک صرف بلی مارنے کا قصہ سنا ہی تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے تو پھر مان گئی ہو نا اپنے بھائی کو؟ اس کا چہرہ آج سچی خوشی سے روشن تھا۔ جس لڑکی کی محبت پانے کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، آج صحیح معنوں میں وہ اسے سمجھ پایا تھا۔ وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ اس نے اس کا لایا جوڑا نہیں پہننا تھا بلکہ سارے خاندان کے سامنے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا یہ لڑکی ساری زندگی اس کا ساتھ دے گی۔ مان تو گئے ہیں تمہیں، لیکن تم بھی آج ایک وعدہ کرو۔ صابرہ بیٹے کو خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر قریب چلی آئی۔ جس لڑکی نے تمہاری عزت کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دیا، تم بھی اس کی خاطر چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو۔ سچے لوگوں کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ سچ بولا جائے۔ امی کی بات آج پہلی بار اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ وہ اب ناہید کے ساتھ مزید کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اپنے آپ سے وعدہ کر کے وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی اس کی ناہید اس کا انتظار کر رہی تھی۔